لگتا کہ اب اداروں کے بیچ میں ذرا بھی اتفاق رائے نہیں ہے اختیارات کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اداروں میں ایک انا کے مسائل بھی ہمارے ہاں یہ بہت رہے ہیں، صحیح، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ چیزیں ہوئیں کہ ایک جو آپ کی سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ احکامات آئے لیکن ان کی تعمیل میں تاخیر ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں تاخیر ہی ہوئی کیونکہ بالآخر حکمرانوں نے یا جتنے بھی وہ طبقات تھے یا وہ سیگمنٹس تھے یا ڈپارٹمنٹس جنہوں نے ان احکامات کی تعمیل کرنی تھی ان کو بالآخر وہ کرنا پڑا، کیونکہ میڈیا کا بھی پریشر تھا، عوام کا بھی پریشر تھا۔ اب بھی اس میں کافی حد تک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یوسف رضا گیلانی نے تو ان سے مراد واپس لے لی ہیں، تو یہ اختیارات میں ایک تھوڑا سا ایک چلا ہے۔ زیادہ گڑبڑ اس بات سے ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے پرسنل اور انسٹیٹیوشنل، ہم نے اپنی ذات کو اور ادارہ جاتی جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو مکس کر دیا۔ ہم نے اپنی ذات کو اتنا فوکس کر لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میری ذات جو ہے وہ بالکل انونسیبل ہے اور میں انڈسپینسیبل ہوں کہ میں بس اب آ گیا ہوں۔ تو جب یہ ایک نظام حکومت میں تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اگر میں پروزیکیوٹر جنرل ہوں، آج میں اٹارنی جنرل ہوں، آج میں ایڈوکیٹ جنرل ہوں یا کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں، تو یہ میری ذاتی میراث تو نہیں ہے۔ صحیح کہ زندگی کی باہر آپ اسی عہدے پر جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ تو تمام قوانین کو، آئین کو مد نظر رکھ کے ایک فیصلہ کرتی ہے، یا تو جب آپ نے سسٹم ہوتا ہے، ہر ایک چیز سسٹم ہے، تو جب آپ نے ایک سسٹم وضع کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں۔ صحیح، اور یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بس مل گئی ہے کرسی، رگڑ دو، بیٹھے رہو اس پہ سے اور کسی دوسرے کو نہ یہ میسیجز اچھے نہیں آئے، لیکن کل بڑا اچھا ایک انہوں نے جو ترجمان ہے ایوان صدر کے فرد اللہ بابر، انہوں نے یہ وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ جی جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا ہم اس کے پابند ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ تصادم کی صورت نہ پیدا ہو، جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ زائل ہو جائے گا جلد۔ اللہ کرے ایسے ہی۔ اچھا اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات صاحب ہیں، وہ ان کے خلاف مسلم لیگ نون نے تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں جی دو معاملات ہیں، ایک تو یہ جو چینلز بند کیے گئے اس حوالے سے، ایک سیکریٹری جو آئے اطلاعات کے انہوں نے آگے کچھ اطلاع دی، وفاقی وزیر جو تھے وہ کہتے رہے کہ جی آپس میں جھگڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی دباؤ کے تحت ہوا حکومتی، اس طرح کے چونکہ بیانات میں ان کے بڑا تضاد پایا گیا، تو انہوں نے یہ کہا جی یہ ایوان کے فلور پہ آ کے تو وفاقی وزیر جو ہیں یہ کچھ بیانات تبدیل کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے وزیر اطلاعات نے، قاہرہ صاحب نے، کہ جی میں نے کبھی بیان نہیں دیا کہ وہاں پہ وہ جوتے والی کاروائی برمنگھم میں جو ہوئی تھی وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی یہاں بھی وہ پہلے کچھ بیان دیتے رہے، اب کچھ دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ صحیح کہہ رہی ہے؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ اب یہ ہے کہ کچھ حقائق چونکہ فیکٹ فائنڈنگ ہوگی نا اس پہ تحریک کے بعد، اس پہ کچھ بلایا جائے گا لوگوں کو اور مزید وضاحتیں دی جائیں گی، تو اس پہ یہ ہے کہ یہ جو تضادات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو خوش اسلوبی سے حل کر لیتے تو بہتر، تحریک پیش کرنے سے جگ ہنسائی نہ ہو، کیونکہ باہر کی دنیا میں محسوس کر رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پر ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ۔ مجھے بالکل پتہ ہے کہ ہمیں کالرز کال کر رہے ہوں گے، ہمارے ویورز، لیکن ہماری لائنز کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کالز لیں کیونکہ ہم صحیح طرح سے آپ کو سن نہیں سکیں گے۔ اچھا جی، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو آج ادارہ ہے اس کا نام ارادہ ہے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ آخر ان کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ جتنا ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ معذور افراد کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ مزید ان کے فیوچر پلاننگز کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ادارے سے موجود ہیں رحمت النساء جو کہ پروگرام مینیجر ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سی بچی موجود ہے رابعہ اسحاق، جو کہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ بات اشاروں میں آپ بات کر سکتی ہیں تو جو سوالات پوچھتی ہوں گے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی۔ سب سے پہلے بتائیں کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر سونیا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ جی اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جو ادارہ چلایا جا رہا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے آپ کا ادارہ؟ ارادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، معذور افراد کی بحالی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پروفیسر اظہار حسین جو خود معذور تھے، گینگرین کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں ابو نی کٹ گئی تھیں، دایاں ہاتھ،
کٹ گیا تھا. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रहमतुन्निसा से. वो बता रही थी कि इरादा जो है वो क्या काम करी और कब से करी, बताइएगा. इरादा माजूर अफराद की बहाली के लिए काम कर रहा है 2001 से. ये कलर कहार तहसील में बुछाल कलां के गांव में. हमारे पास डेफ बच्चों के लिए स्कूल है जो मैट्रिक तक है. फिजियोथेरापी सेंटर है जिसमें माजूर अफराद की हम फिजियोथेरापी करते हैं और उनको मोबाइल करने की कोशिश करते हैं. एक चकवाल सिटी में हमने फिजियोथेरापी सेंटर शुरू किया है. इसके अलावा हमारा आउटरीच कैंपिंग का प्रोग्राम होता है. जो लोग माजूर अफराद क्योंकि माजूरी भी है और गुर्बत भी है और जो इरादा में नहीं पहुंच सकते उनके लिए हम फिर गांव-गांव जाके कैंप करते हैं. वहाँ पे उनको चेकअप देते हैं. हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे साथ जो उनकी काउंसलिंग करते हैं. और सोनिया, हमारे जब हम कैंप में जाते हैं तो हज़ारों ऐसे माजूर अफराद हैं जिनको पहला चेकअप दिया जाता है या उनको घर से ही पहली दफ़ा निकाला जाता है. इसके अलावा माजूर अफराद के लिए हम व्हील चेयर्स और जो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं उनको मोबाइल करने के लिए व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल्स देते हैं ताकि वो अपनी उस चारपाई से उठ सकें जहाँ पे वो पड़े हुए हैं और तकलीफ़ में हैं. इसके साथ साथ ट्राई साइकिल उन लोगों को भी फराहम की जाती है जो उनका नीचे वाला धड़ काम नहीं करता और ऊपर वाला धड़ काम कर रहा होता है. वो कारोबार करने के काबिल होते हैं लेकिन वो इस वजह से कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते. तो ट्राई साइकिल दे के उनको कारोबार के लिए बाहर निकाला जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी किसी पे बोझ ना बने ज़िंदगी में. इसके अलावा बच्चियों के लिए जो डेफ बच्चे हैं इनके लिए स्कूल के साथ साथ हॉस्टल मौजूद है. चूँकि चकवाल में हॉस्टल बच्चियों के लिए नहीं है और पिंडी इस्लामाबाद में भी शायद बच्चियों के लिए हॉस्टल नहीं है. हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है. इसके अलावा जो हमारे पास लोग आते हैं डेफ बच्चे हैं या फिजियोथेरापी में आने वाले लोग हैं उनकी जो नफसियाती मसाइल हैं उनको समझने के लिए और उनको उन पेचीदगियों से बाहर निकालने के लिए हम उनके साथ काउंसलिंग सेशन करते हैं. इसके अलावा हम